بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب نہ موبائل تھے نہ انٹرنیٹ، لیکن لوگوں کے پاس کہانیاں تھیں، ہنسی سے بھری ہوئی، سبق سے بھری ہوئی۔ اسی زمانے میں ایک نام ہر زبان پر تھا، ملا نصر الدین۔ ملا نصر الدین ایک ایسا شخص تھا جو دکھنے میں سادہ لیکن عقل میں نہایت تیز اور دل کا بے حد صاف تھا۔ وہ لوگوں کو ہنساتا بھی تھا اور ہنساتے ہنساتے زندگی کے بڑے سبق دے جاتا تھا۔ ایک دن ملا اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنے بیری کے درخت پر پڑی۔ درخت پر بڑے بڑے سرخ اور رسیلے بیر لگے ہوئے تھے۔ ملا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، واہ، ایسے میٹھے بیر تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے۔ وہ روزانہ ان بیروں کو دیکھتا اور ہر بار پہلے سے زیادہ خوش ہوتا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ یہ بہترین بیر بادشاہ کو تحفے میں پیش کیے جائیں۔ چنانچہ اس نے بڑے اہتمام سے چن چن کر بہترین بیر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی ملا تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ تھالی میں رکھے بیر لڑکنے لگے۔ کبھی ایک کنارے آ جاتا، کبھی دوسرا دوسری طرف کھسک جاتا۔ ملا بار بار تھالی سنبھالتا، مگر بیر تھے کہ ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آخر تنگ آ کر ملا رک گیا اور بولا، ارے، سیدھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگر تم نے شرارت بند نہ کی تو میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے سکون ہوا، مگر پھر وہی حرکت۔ اب ملا کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بولا، اچھا، اب تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے سارے بیر کھانے شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں پوری تھالی خالی ہو گئی، صرف ایک بیر باقی رہ گیا۔ ملا نے اس آخری بیر کو اٹھا کر کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا تم سیدھے رہو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ چپکا تھا، چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا۔ ملا اسی ایک بیر کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس دن بادشاہ کا مزاج نہایت خوشگوار تھا۔ ملا نے ادب سے کہا، حضور، آپ کے لیے خاص تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے بیر کھایا اور خوش ہو کر بولا، بہت عمدہ۔ پھر ملا نے دلچسپ لطیفے سنائے اور سارا دربار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ شام کو جب ملا رخصت ہونے لگا تو بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں اور جواہرات سے بھر دی۔ ملا خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ ایک ہفتے تک ملا بہت خوش رہا، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ایک بار پھر تحفہ لے جاؤں۔ اس بار اس کی نظر اپنے گھر میں لگے چیکو کے درخت پر پڑی۔ وہ خوش ہو کر بولا، بس یہی لے کر جاؤں گا۔ اس نے چیکو توڑے، تھالی میں رکھے اور چل پڑا۔ راستے میں اس کا دوست شفیق ملا۔ شفیق نے پوچھا، یہ کیا لے جا رہے ہو؟ ملا بولا، بادشاہ کے لیے تحفہ۔ شفیق ہنس کر بولا، یہ بھی کوئی تحفہ ہے؟ چیکو، اس کے بجائے انجیر لے جاؤ۔ ملا نے فوراً بات مان لی اور بازار جا کر چیکو کی جگہ انجیر لے لیے۔ مگر اس بار حالات بدل چکے تھے۔ دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب درباری سہمے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ اس دن بادشاہ سخت غصے میں ہمیشہ کی طرح بے فکر اچھلتا کودتا ملا نصر الدین دربار میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بڑے ادب سے جھک کر بولا، سلام حضور، آپ کے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے آہستہ آہستہ اپنی نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ بھاری آواز میں پوچھا، کیا ہے اس میں؟ ملا نے معصومیت سے تھالی آگے بڑھائی، حضور، تازہ میٹھے انجیر ہیں، سوچا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جیسے آگ میں گھی پڑ گیا ہو۔ بادشاہ اچانک تلملا اٹھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ پوری طاقت سے گرجا۔ سپاہیوں، پورا دربار کانپ اٹھا۔
ان انجیروں سے اسی وقت اسے مارو۔ ملا کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، حضور، غلطی کیا ہوئی؟ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سپاہیوں نے بغیر کچھ سنے تھالی اٹھائی اور انجیر اٹھا کر ملا پر پھینکنے شروع کر دیے۔ پورا دربار انجیروں کی بارش سے گونج اٹھا۔ ملا بھاگنے لگا۔ ارے رکو، سنو تو سہی، لیکن سپاہی کہاں مانے والے تھے۔ کچھ انجیر اس کے سر پر لگے، کچھ پیٹھ پر، کچھ سیدھے منہ پر۔ بیچارہ ملا اب ناچتا ہوا بچنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی جھکتا، کبھی کودتا، لیکن ہر بار ایک نیا انجیر آ کر لگتا۔ آخر جب سارے انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ملا بغیر پیچھے دیکھے جان بچا کر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے تیر کمان سے چھوٹتا ہے۔ ملا کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا، چہرہ انجیروں سے سنا ہوا اور حالت ایسی جیسے ابھی ابھی جنگ لڑ کر آیا ہو۔ کچھ دور جا کر اسے شفیق ملا۔ شفیق نے حیرت سے پوچھا، ارے ملا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ملا نے اسے گلے لگا لیا اور بولا، بھائی شفیق، آج تم نے میری جان بچا لی۔ شفیق نے حیران ہو کر پوچھا، میں نے؟ کیسے؟ ملا نے معصومیت سے کہا، ارے بھائی، اگر میں تمہاری بات نہ مانتا اور وہ پتھر جیسے سخت چیکو لے جاتا اور سپاہی وہ مجھ پر مارتے تو یقین کرو میرا برا حال ہو جاتا، شاید میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مار تو پڑی لیکن نرمی سے پڑی۔ کبھی کبھی نقصان میں بھی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو وقت پر صحیح بات مان لے۔